السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں سے اس دنیا میں تخفیف کا یعنی آسانی کا معاملہ کیا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہمارے لیے بالکل ہلکا اور آسان کر دیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے تو اس کا قرض واپس کرنا ضروری ہے، اس کی مدت مقرر کرے، مدت ختم ہونے سے پہلے اس کے قرض کو ادا کر لے۔ اور جو شخص قرض دار ہونے کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، تو اللہ رب العزت قرض دار کو کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ جس سے تم نے قرض لیا تھا اس کا قرض ادا کرو۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 کاموں میں قرض لے اور اس کی نیت لوٹانے کی بھی ہو، یا جو ہے اس سے یعنی یہ نہ ہو سکا کہ قرض واپس کر سکے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی جانب سے قرض ادا فرمائیں گے۔ جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روز قیامت اللہ رب العزت قرض دار سے یہ کہیں گے کہ جس سے اس نے قرض لیا تھا اس کے قرض کو ادا کر۔ مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جن میں اگر بندہ قرض ادا نہ کر سکا تو اللہ رب العزت اس کی جانب سے قرض ادا فرمائیں گے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں جہاد کرنے میں کم قوت ہو جائے، اس کی قوت جو ہے کم ہو جائے، طاقت اس کی ختم ہونے لگے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے اور قرض ادا کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا قرض اپنی طرف سے ادا فرمائیں گے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس مسلمان کے گھر میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے، تدفین کے لیے اس کے پاس میں خرچہ نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، تو کفن دفن کے لیے، اس کی تجہیز کے لیے اگر وہ کسی سے قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت بھی ہے اور لوٹا نہ سکا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی جانب سے قرض ادا فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو بے نکاح ہونے کی وجہ سے اپنے دین میں اور اپنے ایمان کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہو، خدشہ محسوس کرتا ہو کہ بے نکاح ہونے کی وجہ سے گناہوں میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہو، تو نکاح کرنے کے لیے، نکاح کے خاطر اگر وہ کسی سے قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت بھی ہو لیکن قرض ادا نہیں کر سکا، اور اسی صورت میں قرض کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی جانب سے قرض ادا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ایک شخص دین کی سر بلندی کے لیے
اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اور کسی مسلمان کی تجہیز و تدفین کے لیے قرض لے کہ اس کے پاس میں پیسہ نہ ہو اور اس کی دینے کی نیت بھی ہو، دینے کی نیت ہو اور کہیں سے مال کا انتظام بھی نہ ہو سکا ہو، اس صورت میں اگر وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی جانب سے قرض دینے والے کو جنت میں مختلف نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، جنت میں نعمتیں دیں گے جس کی وجہ سے قرض دینے والا خوش ہو جائے گا اور قرض لینے والے کی نیکیاں بھی اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی کام اجر کا ہو، نیکی کا ہو، ثواب کا ہو، بھلائی کا ہو، خیر کا ہو، ان کاموں کے لیے اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے، مثال کے طور پر یتیم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، غریبوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، بیواؤں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، اور وہ قرض لیتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے اور دینے کی نیت بھی ہو، اگر وہ دیے بغیر اور اس کے پاس میں انتظام نہ ہو سکا، اسی صورت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی جانب سے قرض ادا فرمائیں گے اور قرض دینے والے کو اللہ رب العزت جنت پہ بہت زیادہ نعمتیں عطا کریں گے، جس کی وجہ سے قرض دینے والا بہت خوش ہو جائے گا اور قرض لینے والے کی نیکیاں بھی جو ہے محفوظ رہے گی۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے قرض لیں نیک کاموں کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے، تو نیت یہ رکھے کہ ہم اس قرض کو ضرور ادا کریں گے۔ ہاں اگر وہ اس قرض کو کسی وجہ سے نہیں دے سکا اور نیت اس کی پوری تھی، مکمل نیت تھی کہ میں ادا کروں گا، اور اسی صورت میں جو ہے نا دیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت اس کا ذمہ دار ہے، اللہ رب العزت اس کے قرض کو ادا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔